اگر آپ کا اسٹریس ہائی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا جو اسٹڈی لیول ہے وہ بالکل لو ہوگا، اور اگر آپ کا اسٹریس لو ہوگا تو آپ کے اسٹریس اسٹڈی لیول ہائی ہوگا۔ اگر آپ ایگزام کی تیاری ایک دن پہلے شروع کرو گے یا 2 دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے شروع کرو گے تو آپ کے اسٹریس کا لیول بہت ہائی ہوگا، کیونکہ امتحانات سر پہ ہے اور آپ نے کوئی تیاری کی ہی نہیں، اور اسٹڈی لیول آپ جتنے بھی کرو گے اس کا لیول لو ہوگا، کوالٹی بہت لو ہوگی۔ لیکن اگر آپ جیسے بھائی کہہ رہے روزانہ اسٹڈی کر رہے، لیکچر پہلے خود ریڈ کر رہے گھر میں، پھر لیکچر سن رہے، فوکس کر رہے، اور کیوں سن رہے؟ ٹیچنگ ادرس کے لیے سن رہے، نوٹ ٹیکنگ کر رہے، پھر گھر میں جا کر اس کو SQ3RWD کے ساتھ آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر اتوار والے دن چھٹی والے دن دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا جو اسٹڈی لیول ہے وہ بہت ہائی ہوگا۔ ایگزام جب آئے گا آپ کو اسٹریس بالکل لو ہوگا، کیونکہ آپ کی تیاری تو ہو چکی ہے، بس صرف جسٹ تھوڑی سی ریویژن باقی۔ تو ریویژن آپ جیسے اتوار والے دن کریں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم امتحان سے 2 مہینے پہلے آپ اپنے پرانے اسباق کی بھی ریویژن شروع کر دیں۔ یہ آپ کا ریویژن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، پرانے پیپر نہیں ہوتے پاس پیپر، نام سنے؟ 5 سال 10 سال 20 سال کے ملتے ہیں، وہ آپ نے اٹھا کر کیا کرنے، سولو کرنے۔ یہ 10 بجے والی بات ہے، بہت بڑی، پوری نمبر 28 ہے، رات کو بالکل نہیں پڑھنا، بالکل نہیں پڑھنا، نیچر کے خلاف نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ پڑھنا ہے آپ نے دن میں، رات کو اگر آپ 3 گھنٹے پڑھو گے دن کا 1 گھنٹہ اس کے ایکول ہے، کیونکہ نیچر وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو اللہ پاک نے آرام کے لیے، سکون کے لیے پیدا کی، اور دن کو معاش کے لیے، محنت کے لیے، مزدوری کے لیے، اس کے لیے پیدا کی۔ اور اگر آپ نیچر کے خلاف جاؤ گے، شوگر، بلڈ پریشر، آنکھیں خراب، سر میں درد، سب مسائل آپ ہوں گے۔ صبح کے ٹائم اسٹڈی کرنی، جو نیچر کے مطابق ہے اسی طرح زندگی گزارنا۔ سولو آپ نے ایسے کرنے ہیں، ایسا ٹائم آپ نے انتخاب کرنا ہے گویا کہ آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ کچھ کویشچنز کی پہلے تیاری کر لینی ہے، پھر کتاب بند کر کے آپ یوں لگے کہ آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے اور ایگزام دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں ادھر سے دیکھ، نہیں، یوں سمجھو آپ ایگزام میں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے غلط ہے صحیح آپ نے لکھنا ہے، اور پھر لکھ کر کیا کرنا ہے، اس کو کسی ٹیچر سے چیک کروانا۔ یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ ٹپس تو آپ کو بہت سارے لوگ دیں گے، اولڈ پیپر سے تیاری کرو، اولڈ سے کرو، لیکن اس کو چیک کرانا یہ سب سے مین بات ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ میں نے کی ہے، ہم اپنے استاد سے چیک کرواتے تھے، پیپر حل کر کے ان سے چیک کرواتے تھے، وہ غلطیاں نکالتے تھے، افضل بیٹا دیکھو آپ نے اس میں یہ غلطی کی ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح، یہ ساری غلطیاں ہماری وہ بتا دیتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا، جو اپنے مسٹیکس کرنی ہوتی تھی ایگزام میں وہ ہم پہلے کر لیتے تھے، اور اس کی اصلاح پہلے ہو جاتی تھی، ایگزام میں کوئی مسٹیک نہیں کرنی، فائدہ پوزیشن آ جاتی ہے آسانی سے۔ اولڈ پیپرز پھر آپ نے شروع کر لینے ایگزام سے تقریباً، بلکہ اگر آپ سال کے شروع سے کریں تو بہت اچھی بات ہے، ہفتے کا ایک پیپر صحیح تیاری کر کے اس کو سولو کریں۔ سر جیسے استاد سے ملنا مشکل ہو جائے تو پھر ہم استاد کے نظریے سے اس کو پیپر کو کس طرح دیکھیں کہ یار میرا، پھر آپ دوسرے کو چیک کرائیں، آپ کا دوست ہے اس سے چیک کریں، اس کا الگ ویو ہوگا، اور خود جب آپ نے چیک کر رہے ہیں نا تو استاد کیا کرتا ہے، جب چیک کر رہا ہوتا ہے نا وہ ہیڈ لائنس کو زیادہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کتنے ہیڈ لائنس دیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی نقل بھی کرنی ہے نا تو ہیڈ لائنس دیکھ کر نقل کریں، جو لفظ بلفظ وہاں لکھا ہے اس طرح نہ کریں، آپ اس پیراگراف کی ہیڈ لائنس بنائیں۔ اگر آپ کو نوٹس دیے ٹیچر نے اس میں ہیڈ لائنس نہیں ہے تو آپ اس کی خود سے ہیڈ لائنس بنائیں۔ پورا ہیڈ لائن بنانا آسان ہے، پورا پیراگراف پڑھ لیا، اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے مین، اس کو آپ ہیڈ لائن بنائیں، کیونکہ اتنا چیک کرنے والے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پوری عبارت پڑھے، وہ جسٹ ہیڈ لائن دیکھتا ہے، شروع کے ایک لائن پڑھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا لکھے، آگے اس نے گانے لکھے اور کچھ کیا لکھے، اور کچھ مسئلہ نہیں۔ ہیڈ لائن اگر آپ کی ٹھیک ہے، ہیڈ لائنس نیچے یا اسٹارٹنگ پر؟ پورے کوشچن میں ہوتے ہیں ہیڈ لائنس، اسٹارٹنگ کا الگ ہیڈ لائن ہوتا ہے، پھر فرسٹ ہیڈ لائن، سیکنڈ، تھرڈ، جس کو اردو میں سرخی بولتے ہیں، سرخی جیسے کہ ہیڈنگ بھی بولتے ہیں، ہیڈنگ بھی بولتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو وہ ہیڈنگز اور سرخیاں یا ہیڈ لائنز یہ آپ نے جو مین ہیڈ لائن ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر سے آپ نے ایک طریقہ بھی میں بتاؤں. یہاں تک کلیئر؟ جی جی. کوئی کوشچن؟ نو. سر کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اپنے جو کورس کے مطابق وہ دلچسپی نہیں رکھتے اور ایکسٹرا اسٹڈی کو پسند کرتے زیادہ تر, تو وہ کس سے اپنے جو نا راغب ہو جائے گا اپنی اسٹڈی کی طرف؟ اس کا مثال ایسی ہے کہ ایک بندے پہ ازار ہے اور وہ خود خیرات کر رہے ہیں. ادار ادا نہیں کر رہے اور ادھر خیرات کر رہے ہیں. پہلے اس کو جو واجب اسٹڈیز ہے اس کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور جو سپورٹنگ مٹیریل ہے وہ اس سے اٹ کرے, وہ جو بچا پچھا وقت ہے وہ اس کو دینا ہے. ایسا نہ ہو پورا وقت اس کو پاشم ندیم کے ناول پڑھتے رہو, اسماعیل ساگر کے ناولز پڑھو اور کورس کا آپ کو کچھ آتا ہی نہیں. ایک عجیب ایک مسکنسیپشن تھوڑی ہے, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں سر ریسٹ بھائی جتنا آپ کا اسٹڈی ہے ٹھیک ہے اس کا 1/3 آپ کا ریسٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کی اسٹڈی 1/3 ہے اور آپ کا ریسٹ جو ہے فل ہے. 1 گھنٹہ اسٹڈی کر کے 3 گھنٹے ریسٹ کر رہے ہیں. ہاں سر میرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسٹڈی آپ کی اگر آپ نے 3 گھنٹے اسٹڈی کی ہے, ریسٹ آپ کا 25 منٹ 20 منٹ اتنا ہونا چاہیے بس. اب اگر آپ اس کے انورس جاؤ گے تو پھر وہی حساب ہے, ڈگری مل جائے گی آپ کو لیکن آپ مہنگے نہیں ہوں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں مہنگا, اپنے آپ کو مہنگا کرو. مہنگا اس معنی میں کرو کہ بھائی کوئی آپ سے جب وقت لے نا تو اس کو لگے یار اس بندے سے میں نے ملنا ہے وہ آپ سے وقت لے. یہ نہ ہو کہ ہر ٹائم بس ہو یار کیا اس کا کیا کام ہوگا یار, زیادہ سے زیادہ کینڈی کرش کر کھیل رہا ہوگا یا سب سفر یا پب جی یہ گیم یہ کھیل رہا ہوگا یا تھڑے پر بیٹھا ہوگا, پھر کون آپ سے ٹائم لے گا. بولتے فارغ سڑا ادھر دوست ہر ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. جب آپ اپنا کام کرو گے محنت کرو گے پھر لوگوں کو لگے کہ یار یہ بندہ کچھ کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس سے ٹائم لینا چاہیے. جی یہ ریسرچ نے بھی ابھی پروف کیا. اب 30 منٹ کے بعد مائنڈ جو ہے فوکس اپنا ہٹا رہا ہے. 30 منٹ کے بعد آپ کو 5 منٹ ریسٹ. یہ نہیں کہ آپ بس سو جائیں, آپ چہل قدمی کریں, آپ باہر نکلے, آپ آبزرویشن کریں, کسی سے بات چیت کریں, کسی کو فون کریں, گپ شپ کریں 5 منٹ. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جب 30 منٹ اسٹڈی کرتے ہیں یہ جو 5 منٹ یہ ربڑ کی طرح کھنچ جاتے ہیں. یہ 5 کے بجائے 55 منٹ ہو جاتا ہے. 55 منٹ جب ہم ریسٹ کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں, پھر جب ہم 30 منٹ کے لیے دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو 30 منٹ میں تو ہمارا دماغ واپس پڑھنے پہ ہی نہیں آتا. تو آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ یہ جسٹ 5 منٹ ہی ہو, اس سے زیادہ وہ نہیں بڑھے. 30 منٹ کے بعد 5 منٹ پھر واپس نیکسٹ 30 منٹ پھر 5 منٹ پھر 30 منٹ, اس طرح ہونا چاہیے. اور آپ نے نیوٹریشن کا بھی خیال رکھنا ہے, کھانے پینے کا بھی. ایسا نہ ہو کہ بھائی اتنا کم کھا رہے ہو کہ بھائی دورے پڑ جائے بے ہوش ہو جاؤ, یا اتنا زیادہ کھا رہے ہو کہ بھائی لالا سبق کوئی دے راوڑا بادام راوڑا اخروٹ راوڑا. ہاں اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. نیوٹریشن کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. سر اگر ہمیں جو ہے نا یہ ربڑ والی عادت لگی ہوئی ہو نا 55 منٹ والی, تو اس کو 5 منٹ تک کرنے کے لیے کیا سسٹم کریں؟ ویژن بڑا مطلب اس کو اپنے ساتھ سامنے اپنے موبائل اسکرین پہ آپ کا ویژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. آپ کے کمرہ ہے اس پہ بڑا آپ نے لکھا ہو, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بٹوے میں ہو, پرس میں, جب بھی آپ پرس کھولے آپ کا ویژن آپ کے سامنے ہونا چاہیے. مطلب آپ پہ ادھر لکھو, اسے تو نہیں لکھو ایسی پین سے لکھو, ٹھیک ہے. جب بھی بس آپ کو ویژن سامنے ہوگا, جب ویژن آپ کے سامنے ہوگا نا پھر یہ 5 منٹ بھی نہیں ہوں گے, 4 منٹ بھی آپ کو گیا نہیں میں ٹارگیٹ ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہمارا ویژن ہی 5000 6000 7000 بس یہی لائف ہوتی ہے. 60-70 سال کی زندگی, یہ 60 ایئرز ہمارا پورا ویژن ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں بس یہ 60 سال کی زندگی کسی طرح بس گزر جائے اور اچھی گزر جائے. یہ 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو لائف آنے والی ہے وہ انفینٹی ہے, ختم نہ ہونے والی زندگی. آپ کو وہ ویژن ہونا چاہیے کہ یار وہ دنیا میں کس طرح بن جائے. یہ تو 3 گھنٹے کے امتحان ہے نا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. فیل ہو جائے دوبارہ سپلی دے دو گے, پھر فیل ہو جاؤ گے پھر سپلی دے دو گے, پھر فیل ہو جاؤ پھر سپلی دے دو گے. لیکن وہ ایگزام میں خدا نخواستہ اگر آپ فیل ہو گئے پھر سپلی نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کمر سے گیا رہے اور واللہ کچھ موقع نہیں ملے. تو وہ جب آپ کا ویژن پڑا ہوگا نا, دیکھو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ کہہ رہے کہ وہ تبلیغ میں نکلے, پھر کہا کہ پھر فیصل آباد کی ایک یونیورسٹی میں ان کی تشکیل تھی.
تو وہاں کی جو پوزیشن ہولڈر لڑکے تھے وہ سارے جو تبلیغ سے یا خانقاہ سے ریلیٹڈ تھے، جڑے ہوئے تھے، یا کوئی ایسے ذکر کے حلقے سے جڑے ہوئے تھے، یا کسی عالم کے ساتھ خدمت کر رہے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی مطلب اس کا ریلیجن اس کا اسٹرانگ تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا یار کیسے آپ پوزیشن لیتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے جب ہم اس دنیا میں تھے تو ہمارا ویژن صرف 60 ایئرس تھا، کیا بس یہ ایگزام دے دیں گے تو اچھے مارکس آ جائیں گے، اچھے مارکس آ جائیں گے تو اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گا، اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گا تو پھر اچھی جگہ ہماری شادی ہو جائے گی، اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، پھر ہم اچھے سے کھانا پینا ہوگا، اچھا گھر ہوگا، بس پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، ان کی شادی کریں گے، زندگی ختم. یہ ہمارا 60 ایئر کا ویژن ہوتا تھا، ہم اس کے لیے تیاری کرتے تھے اور ہمارا جو فوکس ہوتا تھا وہ اتنا نہیں رہتا تھا کیونکہ 60 ایئر کا فوکس تو بہت کم ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو کہا مثال دے دی نا، ایک گلگت جا رہا ہے ایک بندہ اور ایک کلاسفلا جا رہا ہے تو وہ لازمی بات ہے تھک جائے گا نا، ہر چیز اس کو ڈسٹریکٹ کرے گی، ہر نظارہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا. کیونکہ پھر ہم میک اپ پہ وقت لگاتے تھے، پھر ہم بالوں پہ وقت لگاتے تھے، پھر ہم کپڑوں پہ وقت لگاتے تھے، سارا وقت ہمارے ادھر ادھر لگتا تھا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، بھائی جو مخالف جنس سے اس کو امپریس کرنے کے لیے ہمارا وقت اس پہ لگتا تھا. لیکن جب ہمارا ویژن بڑا ہو گیا یار کہ 60 سال نہیں ہے، انفینٹی لائف ہے، اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. جب ہمارا ویژن بڑا ہو گیا تو پھر یہ 60 ایئر کے جو دوسرے جھنجٹ تھے نا وہ خود بخود نکل گئے. بس ابھی ہم صبح وضو کرتے ہیں کلاس چلے جاتے، بس نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی بالوں کا جیل ہے، نہ کوئی ویلا اسٹیٹ لگاتے ہیں ہم، نہ کوئی ہم بال کان میں بالیاں پہنتے ہیں، نہ کڑے پہنتے ہیں، نہ فلانا، نہ کپڑے، کوئی ٹینشن نہیں. تو جو وقت بچ گئے وہ ہم اسٹڈی کو دے دیتے، اس وجہ سے ہمارے مارکس اچھے رہ جاتے ہیں، پوزیشن لے لیتے. تو ویژن اپنا بڑا رکھیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کا بھی اور اس دنیا میں بھی. آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اس دنیا میں بھی لوگ آپ کی زندگی پہ رش کریں اور اس دنیا میں بھی لوگ رش کریں یار کاش میں دنیا میں محنت کرتا تو میرا آج یہ درجہ ہوگا. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ویژن ہوگا، آپ فوکس ہوگے، محنت کرو گے. اور اگر ایسی للو پنجو لتو خیرو چلو کی زندگی گزارو گے تو بس پھر زندگی گزر جائے گی. زندگی ٹھہرتی نہیں ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ ٹھہرتا نہیں، وہ لازمی جاتا ہے چاہے آپ کے حالات جس طرح. ٹھیک، ریڈنگ، پھر لیکچر، پھر اس میں نوٹ ٹیکنگ، پھر ڈسکشن، پھر اس کو رائٹنگ. اس طریقے سے جب آپ کرو گے نا تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، وہی آپ کا لیکچر بھی کور ہو جائے گا. لیکن جب آپ لیکچر میں ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ میں بسم وہ ٹیچر کچھ پوچھے گا، ہاں نظام جی جی ہاں او، پھر تو رات کو 9 نہیں 20 بجے تک پڑھو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو لیکچر میں آپ چست بیٹھے اور کوشش کریں ٹیچر کے سامنے بیٹھے اور کوشچنس کریں. سب سے مین چیز آپ کے کلاس میں لیکچر ہے. اور اگر آپ کے کالج میں لیکچرز ہی نہیں ہوتے، بعض اکثر کالج ایسے ہے کہ ٹیچر ویچر خیر آتے ہی نہیں، تو پھر آپ کے پاس یوٹیوب دوسرا آپشن ہے، وہاں سے آپ ڈھونڈیں. لائبریری ہوگی کالج میں، وہاں جا کر بکس اٹھائیں، وہاں سے پڑھیں. کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو وہ کوئی ٹیوشن پڑھ رہا ہوگا نا. اب ایک فونی ہمارے ذہن میں ہے کہ میں نے خود ٹیوشن پڑھنی ہے، بھائی فیس دینی ہے، میں نے لازمی نہیں ہے کہ آپ فیس دے کے پڑھیں. آپ کسی ایسے بندے سے پڑھیں جو ٹیوشن پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے، فرض کر لیجیے بھائی پڑھ رہے کرتبہ اکیڈمی میں متین صاحب سے فزکس پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو نہیں رہے؟ اچھا ایسی میرا اندازہ لگا آپ نے کہا فزکس میں کمزور، تو وہاں پڑھ رہے اور میں بھائی خورکئی مسکین میرے پاس پیسے نہیں ہے، وہ فیس نہیں دے سکتا ہوں. تو میں اس کو کیا کروں گا، اس سے منت سمجھ کر کے یار جب کالج آتے ہیں نا آپ ایسے کرو 15 منٹ آپ پہلے آ جائے کرو، 15 منٹ میں پہلے آ جائے کروں، یا کالج چھٹی ہونے کے بعد 15 منٹ مجھے دے دو. اس کی کوئی خدمت کرو، بولے یار آپ کے میں کپڑے دھو لوں گا، یا آپ کا سر مالش کر دوں گا، یا آپ کو پیالی چائے پلا دوں گا. پیالی چائے کا تو وصف ہوگا نا اگر 1200 1500 کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی پریکٹیکل کمپلیٹ کر دوں گا، کچھ نہ کچھ 14 سے ڈیری ملک کے چاکلیٹ دے دیے، کچھ نہ کچھ دے دیے، کچھ دیر آسان ہوگا. ہاں تو اس سے جو انہوں نے لیکچر سنے ہیں اس سے آپ پڑھ بس ختم ہو جائے. اب لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے متین صاحب سے ہی پڑھنے اور خود پڑھنا ہے. اب جغرافیہ میں نے ایک بندے سے پڑھی، انہوں نے جغرافیہ کے جو ٹیچر تھے ان سے پڑھی. اب میں نے کہا یار اتنا فیس میس کون دے گا، بس اس کو پکڑ کے میں نے کہا جو یار مجھے پڑھاؤ. اس نے مجھے پڑھائی، میں اس پہ کورس ڈیزائن کیے، پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا، فیس میں نے لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ آپ
ایسے اس لڑکے سے پڑھے, اس کو استاد سمجھ کے اس طرح پڑھے. آپ اس سے اس طرح نہیں پڑھے کہ یار کہ بس اس کا آپ مذاق بھی اڑا رہے ہو اور سبق بھی سیکھ رہے ہو. وہ کہ یار اس طرح بیٹھو کھینا جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا آپ پھر استاد کی طرح ادب بھی کریں, پھر وہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی. اور دوسرا کام یہ کرے آپ اس چیز کو پھر پڑھائیں. پھر دیکھو 90% ریسرچ ہوئی کہ جب آپ دوسروں کو پڑھائیں گے وہ چیز آپ کو آئے گی. جب آپ خود پڑھو گے آپ کو 10% ریڈنگ سے پورے ایک ڈائنامک ڈائیگرام ہے کہ 10% ریڈنگ سے پتہ نہیں 20% لسننگ سے, اس طرح آبزرویشن سے 90% ٹیچنگ ٹو ٹیچ ادرس, اس سے لرننگ ہوتی ہے. اور ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ہم جب فارغ ہو جاتے ہیں ایس کر لیتے ہیں پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر زندگی کا کیا پتا آپ کو ایم ایس کرنے کے بعد موقع ملے یا نہیں. آج کل نوجوان بہت جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ